بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حیوانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 معجزاتی اثرات۔ نمبر 1، حیوانوں کی اطاعت۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، انصار کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، باغ میں ہمارا ایک اونٹ بے قابو ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اونٹ سے فرمایا، ادھر آؤ۔ وہ اونٹ فوراً سر جھکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے اسے نکیل ڈالی اور مالکوں کے سپرد کر دیا۔ یہ منظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں لگتا ہے کہ اونٹ آپ کے نبی ہونے کا علم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ کے 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان ہر چیز جانتی ہے کہ میں نبی ہوں، صرف کافر انسان اور جن نہیں جانتے۔ نمبر 2، حیوانات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا ظہور۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں موئے سفر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آ ملے۔ میں پانی ڈونے والے اونٹ پر سوار تھا۔ وہ بالکل تھک چکا تھا اور چلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ حتیٰ کہ سب لوگ چلے گئے، میں اسے داغنے لگا، مگر اس کی حالت نے مجھے تفشیش میں ڈال دیا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے پیچھے تھے۔ مجھ سے دریافت فرمایا، تمہارے اونٹ کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، بیمار ہے، سست ہے، تھک چکا ہے۔ آپ نے اس کے سینے پر کچھ پانی ڈالا، پھر اسے ہلکی سی ضرب لگائی اور دعا فرمائی اور وہ اونٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر فرمایا، اب اللہ کا نام لے کر سوار ہو جاؤ۔ میں نے عرض کی، میں تو اس بات پر بھی راضی ہوں کہ وہ قافلے کے ساتھ ساتھ خالی چلتا رہے اور میں پیدل چلتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو گیا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسے بڑی مشکل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے روک رہا تھا۔ میں اس سے پہلے اور بعد میں کبھی اس سے بہتر سابق رفتار اور متی جانور پر سوار نہیں ہوا۔ وہ تمام اونٹوں سے سابقت لے گیا اور آگے آگے چل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اونٹ کیسا ہے؟ میں نے کہا، بہت اچھا ہے، اسے آپ کی برکت حاصل ہو گئی ہے۔ نمبر 3، بھیڑیے کی گواہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا، ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اسے پکڑ لیا۔ چراوا بھاگا اور بکری چھڑا لی۔ بھیڑیا اپنی دم کے بل بیٹھ گیا اور بولا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم نے مجھ سے اللہ کا بھیجا ہوا رزق چھینا ہے۔ چراوا حیرت سے بولا، تعجب ہے، بھیڑیا دم کے بل بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ بھیڑیا بولا، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز بات نہ بتاؤں؟ مدینہ شریف میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو غیر زمانے کی باتیں بتاتے ہیں۔ چراوا اپنیاں بکریاں بانگتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا۔ اس نے اپنی بکریاں ایک گوشے میں محفوظ کیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اعلان کیا گیا، سب لوگ جمع ہوں۔ پھر آپ نے فرمانے سے فرمایا،
وہی واقعہ ان کے سامنے بیان کرو۔ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بالکل سچ کہا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت سے قبل ایسا ضرور ہوگا کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے، انسان کے اپنے کوئے کا پھندنا اور جوتے کا تسمہ اسے باتیں کریں گے، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس کے گھر والے اس کی عدم موجودگی میں کیا کچھ کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہنی کی گواہی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ لفظ انس رضی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی کسی گلی میں جا رہے تھے۔ ہم ایک خیمے کے پاس سے گزرے۔ خیمے کے ساتھ ایک ہنی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولی، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ لوگ پکڑ کر لائے ہیں۔ جنگل میں میرے 2 بچے ہیں، میرے تھنوں میں دودھ جم چکا ہے، اب یہ مجھے ذبح بھی نہیں کرتے کہ میری سوزش قلب ختم ہو، نہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ واپس جنگل میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا تم دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی؟ اس نے یقین دلایا، جی ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے دردناک عذاب میں مبتلا کرے۔ آپ نے فرمایا، اس ہنی کا مالک کون ہے؟ وہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ہنی کو چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی ضمانت پر؟ فرمایا، میری۔ انہوں نے اسے کھول دیا اور وہ گئی، حسب وعدہ دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو دریافت فرمایا، اس ہنی کے مالک کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہنی میرے ہاتھ بیچتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ آپ کی اجازت سے ٹل دی، اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی کہتی جاتی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبوب بحق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 5، اونٹنی ذبح ہونے کے لیے قریب آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن کراد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں، عید کے دن 5 یا 6 اونٹنی نہر کے لیے پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ہر اونٹنی آپ کی طرف گردن بڑھانے لگی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے ذبح کریں۔ نمبر 6، گھریلو جانور کا آپ سے ڈرنا اور احترام کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ہاں ایک پالتو جانور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ خوب کھیلتا، بھاگتا، دوڑتا اور ادھر ادھر پھرتا رہتا، مگر جب اسے اندازہ ہوتا کہ آپ تشریف لے آئے ہیں تو اس ڈر سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، آرام سے بیٹھ جاتا اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے بالکل حرکت نہ کرتا۔ نمبر 7، شیر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے، میں ایک دفعہ بحری جہاز پر سوار ہوا، جہاز ٹوٹ گیا، میں اس کے ایک تختے پر چڑھ گیا، وہ تختہ درختوں کے ایک جن تک پہنچ گیا،
وہاں ایک شیر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر شیر میری طرف بڑھا۔ میں نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو بلند آواز سے کہا، ابو حارث شیر کی کنیت، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں۔ وہ محبت و احترام سے دم ہلاتا ہوا میرے پلاؤ سے آ لگا۔ جب بھی وہ کوئی آواز سنتا تو اس طرف جا کر دیکھ بھال کرتا، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا اور جنگل سے نکال کر ایک رستے پر لا کھڑا کیا۔ پھر کچھ دیر وہ آواز نکالتا رہا، گویا مجھے الوداع کہہ رہا ہے۔ شیر کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا تھا۔ نمبر 8، چنڈول کی چڑیا کی شکایت۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے دلائل نبوت میں اس حدیث مبارک کو پیش کیا ہے کہ جس میں ایک خوش الحان چڑیا بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکایت لگا دی کہ انہوں نے اس کے 2 بچوں کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے۔ چڑیا کی شکایت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فوراً اس کے بچوں کو واپس اس کے گھونسلے میں رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ نمبر 9، ایک پرندے کو علام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چرمی موزے منگوائے۔ ابھی ایک موزہ پہنا تھا، ایک کوا آیا، دوسرا موزہ اٹھا کر لے گیا۔ کچھ دور جا کر اس نے موزہ پھینک دیا۔ موزے سے ایک سانپ نکل کر بھاگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ موزے نہ پہنے جب تک انہیں اچھی طرح جا نہ لے۔ نمبر 10، گو کی گواہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قبیلہ بنی سلیم کا ایک عرابی ناگہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی محفل کے پاس سے گزرا۔ آپ اپنے صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ یہ عرابی جنگل سے ایک گو پکڑ کر لا رہا تھا۔ عرابی نے آپ کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا، وہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عرابی یہ سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، مجھے لات و عزیٰ کی قسم، میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ گو آپ کی نبوت پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گو کو آپ کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو پکارا تو اس نے لبیک یا رسول اللہ اتنی بلند آواز سے کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرا محبوب کون ہے؟ گو نے جواب دیا کہ میرا محبوب وہ ہے کہ اس کا عرش آسمان میں ہے، اس کی بادشاہی زمین میں اور اس کی رحمت جنت میں ہے، اس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے گو یہ بتا میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا، آپ رب عالمین کے رسول ہیں اور خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عرابی اسی قدر متاثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔